لیکن ابھی دیکھیں جو انفولڈنگ سچویشن ہے اس یہ جو بنکر بسٹر بامز دنیا میں پہلی مرتبہ جو 12 برسائے گئے ہیں، تو اس میں اس کی مضمرات کیا ہوتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا کلیم، آپ اور میں اس سے ایگری نہیں کرتے، اپنا کلیم یہ ہے کہ یہ تو میں نے امن کے لیے کیا ہے، کہ دیکھیں اس کے بعد ہی امن آیا، ورنہ تو جنگ بھی نہیں رک سکتی تھی، یہ ان کا کلیم ہے. اور سم ہاؤ دس از ہاؤ اٹ از ہیپننگ، کہ جنگ تو فی الحال تو کم از کم بند ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کو ٹرمپ صاحب کے فیلڈ مارشل کے متعلق 2 بیانات سناؤں گا. وہ اتنی تعریفیں ان کی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیعت کر ہی لینی ہے ان کے ہاتھ پہ. پہلا بیان 18 جون کا سناتا ہوں، پھر آج والا بعد میں سناتا ہوں. ضرور. پہلے 18 جون والا، جب لنچ کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی تھی، تو کیا بولا انہوں نے، دکھائیے گا. I love Pakistan. I love Pakistan. I love Pakistan. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it. And they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between 2 major nations, major nuclear nations. یہ 18 جون سے آج 25 جون پہ آ جائیں تو آج انہوں نے کیا کہا؟ And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. ڈاکٹر مصدق صاحب، گریٹ مین، گریٹ جینٹل مین، امپریسو. کوئی ڈسپیوٹ ہے؟ آپ تو نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا. کسی اور سے پوچھنا پڑے گا. نہیں ہے بھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو جنگ ہوئی ہے، پہلے تو میں مبارکباد دوبارہ سے دینا چاہوں گا وزیر اعظم کو، ڈیپٹی وزیر اعظم کو، جن کی ڈپلومسی کی وجہ سے ہمیں کامیابی، ہمارے جو گروپ گیا تھا اس کو کامیابی ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر گئے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ ہماری ڈپلومیٹک وکٹری از کمنگ آن دا بیک آف آر ملٹری وکٹری. ہماری عسکری کامیابی ہماری سفارتی کامیابی کا ذریعہ بنی. ایک بات میرے سامنے بالکل کلیئر ہو چکی ہے. اتنے ممالک میں ہم گئے، ہم نیو یارک گئے، پھر اس کے بعد ڈی سی گئے، پھر لندن آئے، پھر برسلز گئے، پھر اسٹراسبرگ گئے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیر از نو پلیس لیفٹ ان دس ورلڈ فار اے ویک کنٹری. یعنی اگر ہم کمزور ہوتے، یعنی جس کو وہ کہہ رہے ہیں گریٹ مین یا جو بھی کہہ رہے ہیں، ہم فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں، اگر آپ کمزور ہوتے تو آج آپ بھی اپنی بچیوں کی لاشیں جو ہے نا ہسپتالوں کے ملبے کے نیچے سے نکال رہے ہوتے. جب 80 جہاز، 80 یعنی 5 نہیں 2 نہیں، اگر آپ نے صرف بہاولپور کے کسی ایک مدرسے کے ساتھ کسی ریزیڈینشل ایریا میں بمباری کرنی تھی تو آپ نے 80 جہاز اڑانے تھے. جب 80 جہاز پاکستان کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور 3 مرتبہ تو انہوں نے کوشش کی لاہور کے ارد گرد داخل ہونے کی، پاکستان کی سرحدوں میں، انہیں ریپیل کیا گیا. اور بار بار ایک کے بعد ایک فارمیشن اڑ رہی تھی اور پاکستان آنے کی کوشش کر رہی تھی سرحد کی طرف، اور ان کو ریپیل کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے جو لیڈرشپ دکھائی گئی، جس کی وجہ سے ہم ان کو فیلڈ مارشل مانتے ہیں یا وہ ان کو گریٹ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں فیلڈ مارشل اس سے زیادہ بڑا اعزاز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دفعہ گیا تمام ممالک میں گیا. اس سے پہلے ایکسپیٹریٹس کا کتنا اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہوتا تھا، اس مرتبہ نظر نہیں آیا. کیونکہ لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ پاکستانی ہونے میں عزت ہے. پاکستانی کو 2 ٹکے کی کوئی ایسی ملک نہیں ہے کہ جو مرضی جب مرضی آئے گا، جتنے بم پھینکے گا اور نکل کر چلا جائے. آپ بیسیکلی پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، تھریٹن فیل نہیں کر رہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کو گریٹ مین، امپریسو مین، گریٹ جینٹل مین کہہ رہے ہیں. ہم بھی نہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیابی، آپ کے منہ سے بولیں تو پتہ چلے گا. آپ بھی بولیں کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ اگر فیلڈ مارشل ہمیں نہ جتواتے تو آج ہمارا جو حال ہوتا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے بچوں کا حال ہو. یہ جو مضبوطی دکھائی گئی ہے، یہ جو عزم دکھایا گیا ہے، اور جس حکمت عملی سے یہ جنگ لڑی، آپ دیکھیں یار کمال دیکھیں. 1 سیکنڈ دیجئے گا. کمال دیکھیں کہ ایک تو جنگ لڑی، دوسرا جنگ جیتی،
تیسری ساری دنیا جو ہے وہ ریسٹرینٹ کی تعریف کر رہی ہے، اور ہر ایک بندہ مان رہا ہے کہ پاکستان تو ایک پیس لونگ کنٹری. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جنگ جیتیں آپ، جہاز گرائیں اور دنیا آپ کی معترف ہو؟ ایک اور بات کروں گا، آخری بات کروں گا، مجھے پتہ ہے آپ کا وقت قیمتی ہے. آپ آرمی چیف کی جتنی تعریفیں کرنا چاہتے ہیں 35 منٹ آپ کو اجازت ہے، کوئی سوال بھی نہیں پوچھوں گا. نہیں، دیکھیں آپ سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے، آپ چیلنج کریں مجھے، میں جو باتیں کر رہا ہوں ان میں سے جس پہ آپ چاہیں چیلنج کریں. ٹرمپ نے کر دی، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے؟ نہیں، آپ آن لائن لوگوں کو کہیں کہ فون کر کے بے شک چیلنج کر لیں مجھے اس بات پہ. میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ بڑے بنیادی سوالات ہیں، کیونکہ ہم نے ملبے میں سے غزہ میں یہ لاشیں نکلتی دیکھی ہیں. اللہ پاک رحم کرے، وہاں پہ بھی کوئی ٹرمپ کو ہدایت دے دے کہ وہاں پہ بھی بالکل اپنا ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل. اور ہم نے اس کو کنڈیم کیا، اور ہم نے یہ ایران کے حملے کو کنڈیم کیا. وی بین آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری ایوری اسٹیپ آف دا وے. ہم پہ جب حملہ کیا ہم نے جارحیت کے خلاف لڑائی کی ہے. جب ہم نے زیادتی ہوتی دی ہے دیکھیے تو اس کو کنڈیم کیا. غزہ والا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے آج، ہم وہ سنوا سکتے ہیں؟ کیونکہ غزہ میں انہوں نے بولا بڑی پیش رفت ہونے والی ہے، دکھائیے گا. 55,000 لوگ غزہ میں کیا بولے آج ٹرمپ صاحب؟ I think great progress is being made on Gaza. I think because of this attack that we made, I think we're going to have some very good news. Gaza is very close. Separately, even before this, we were very close to making a deal on Gaza. ایئر مارشل صاحب، پاکستان کی ان الفاظ میں تعریف جو ہے نا وہ عام طور پہ کبھی کبھی ہوتی ہے جب وہ انہوں نے نیا ہمیں ہادی بنانا ہو جنرل ضیاء کو، تو اس وقت وہ ہمیں بڑا گریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جنرل مشرف کو 9/11 کے بعد بڑا گریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے وہ فارن پالیسی گولز اچیو ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں لائن کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ میں نے اپنی رپورٹنگ کیریئر میں یہ ہر چیز رپورٹ کی ہے. ابھی ہم وہ اس گڈی والے فیز میں ہیں، لیکن وہ فیز ہے کیا، انفولڈ کیسے ہوگا یہ نہیں پتا. دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی منسٹر صاحب فرما رہے تھے، ڈیفینیٹلی اٹ از سم تھنگ ٹو چیریش اینڈ سیلیبریٹ. کہ دیکھیے اگر ہمارے سپہ سالار کی تعریف ہو رہی ہے تو ہماری قوم پاکستان کے لیے تو اچھا ہے، پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اون کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارے لیے جو ہے ایک پرائڈ کی بات ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں. لیکن یہ جتنا بڑا ہمارے لیے ایک اپرچونٹی اپیرنٹلی کریٹ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی بڑا یہ چیلنج ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ بھارت اس ریجن میں ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک الائے ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ٹریڈ، جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا. اور اس سے پیشتر ہم جب بھی ان سے بات کرنے جاتے تھے وہ ہمیں یہ مشورے دیا کرتے تھے کہ آپ ہم سے اپنی بات کریں، ڈونٹ لک تھرو دی پرزم اور لینز آف انڈیا. جبکہ ہمارا کنسرن ہمیشہ انڈیا ہوتا تھا، یا انڈیا کی جو ان کے ساتھ گروئنگ ٹائز ہوتی تھی. تو اب یہ ایک پالیسی لیول چینج ہے. ہمیں اس چینج مینجمنٹ میں بڑا کوشش ہونا چاہیے میرے خیال میں، وچ آئی ایم شیور کہ ہماری لیڈرشپ ظاہر ہے دے آر ایکسپرٹ آن دیٹ، اور وہ اس کو اپنی اس اپرچونٹی کو جو ہے اپنے لیے. بل کلنٹن کا جو انڈیا کا وزٹ تھا نا، وہ بگننگ تھی ایک نیو ریلیشن شپ کی بٹوین انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اس سے پہلے ہم اچھے ریلیشنز رکھتے تھے، لیکن انڈیا والے معاملے میں ایک کمپلیٹ شفٹ آ گیا تھا. کلنٹن اور انہوں نے انتظامیہ نے اور انڈیا کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ سائن کیا تھا، نیکسٹ اسٹیپس ان اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اس کے بعد وہ کمپلیٹلی ہمارے سے شفٹ ہو کے دوسری طرف چلے گئے. جی بالکل، کیونکہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ان پیرلل اس ریجن میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنا کی جو ایمرجنس ہو رہی تھی، وہ امریکہ کی جو پالیسی ریویوز ہیں وہ اس سے بڑی، دیٹ واز اے کیٹلسٹ، کہ وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کو وہ سمجھتے تھے ابھی ریسنٹ پاس تک کہ وہ انڈیا وہ انٹرسٹ جو ہے وہ بہتر لک آفٹر کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تو خود چائنا کا ایک اچھا الائے اور دوست. تو سینٹر پیس تو ابھی بھی وہی ہے ان کی فارن پالیسی کا کہ چائنا کو. تو اس لیے میں نے عرض کیا نا جی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھیے وہ ان کی تعریف بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کس طرح شارٹ ٹو میڈیم ٹرم اینڈ ایون لانگ ٹرم کی تو کوئی گارنٹی اس لیے نہیں ہے کہ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان وائٹ ہاؤس، میری اپنی ہمبل اوپینین یہ ہے کہ ہر روز سچویشن چینج ہوتی ہے. وہ جو ہے ایوری ڈے از اے نیو پیج، کوئی اسٹینڈرڈ پلے بک سے وہ دنیا کو نہیں دیکھتے.